مجھے اپنے ایجنٹ کے خودکشی کرنے سے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے وہی کیا جو ایک ذمہ دار ایجنٹ کو کرنا چاہیے تھا، مگر میں ابھی تک غیر محفوظ تھا۔ ملٹری پولیس علاقے کی چھان بین کر رہی تھی، اس گڑھے تک بھی پہنچ سکتی تھی جس میں چھپا ہوا تھا۔ میرا حلیہ یہ تھا کہ سر مڈا ہوا، چہرے پر ایکشن پر جانے والے کمانڈوؤں کی طرح ہلکی ہلکی سیاہی ملی ہوئی تھی۔ چاقو جیب میں تھا۔ میں نے گہرے سرمئی رنگ کی پتلون اور اسی رنگ کی بشرٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں ربڑ کے نسواری جوتے تھے، گلے میں وہ تھیلا لٹک رہا تھا جس میں مجھے ایمونیشن ڈب سے پینسل بم نکال کر لانے تھے۔ فوجیوں میں ایجنٹ کی خودکشی کے بعد افراتفری سمجھ گئی۔ میں تھوڑا سا سر باہر نکالے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اب میرا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا، یہ لوگ کسی بھی وقت ادھر آ سکتے تھے۔ فوجی جیپ میں جو طاقتور سرچ لائٹ لگی تھی، اس کی روشنی کا عکس میرے ارد گرد بھی پھیلا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اگر گڑھے سے نکل کر بھاگتا تو دیکھا جا سکتا تھا۔ فوجیوں نے نوجوان ایجنٹ کی لاش کو گھسیٹ کر جیپ میں ڈالا۔ ایک فوجی افسر پستول ہاتھ میں لیے کچھ آرڈر دینے لگا۔ کار کے اندر گئے ہوئے دوسرے فوجی بھی باہر نکل آئے تھے۔ وہ اندر سے ایک گٹری ساتھ لے آئے۔ اس گٹری میں سوائے میرے دھوتی کرتے اور کھانے پینے کے ٹین کے ڈبوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ہم نے تہہ خانے میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی تھی کہ جس سے ہمارا کوئی سراغ لگ سکے۔ جیپ کی سرچ لائٹ بجھا دی گئی، اس کے ساتھ ہی وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں فوجی جیپیں سٹارٹ ہوئیں اور میں نے ان سایوں کو سامنے والی ٹوٹی پھوٹی سڑک کی طرف جاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں کوئی فوجی نہیں رہے گا، لیکن میں نے ستاروں کی دھیمی روشنی میں دیکھا کہ ایک فوجی جیپ کان کی سرنگ کی ایک جانب ابھی تک کھڑی تھی اور دو فوجی سرنگ کے منہ پر یوں کھڑے ہو گئے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ خطرہ ابھی تک دور نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں میرا رہنا اب کسی حالت میں بھی مناسب نہیں تھا۔ میں آہستہ سے گڑھے سے باہر نکلا اور زمین پر رینگتے ہوئے مخالف سمت کو چل پڑا۔ میرے سامنے ایک اونچا نیچا ویران میدان تھا، دور کسی سڑک کی بتیاں جھلملا رہی تھی۔ زمین پتھریلی شروع ہو گئی۔ میں کوئی 100 قدم تک رینگنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا، گھوم کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ اب صرف کان کے تودے کا تاریخ خاکہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھا اور تیز تیز چلنے لگا۔ مجھے اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کافی گزر گئی تھی، چاروں طرف سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی۔ دور شاید کسی کارخانے سے ایسی آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی جیسے وہاں کسی شے کو بھاری ہتھوڑے سے کوٹا جا رہا ہو۔ پھر مجھے ریل کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کافی فاصلے سے آئی تھی۔ پونا اسٹیشن یہاں سے کافی دور تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے مجھے پانی کی ضرورت تھی کہ میں اپنے چہرے پر ملی ہوئی عارضی سیاہی کو صاف کر سکوں۔ یہ سیاہی ایسی ہوتی ہے کہ پانی اور کپڑے کی مدد سے آسانی سے صاف کی جا سکتی ہے۔ وہاں پانی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سڑک کی طرف چلنا شروع کر دیا جس کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ آگے کھیت شروع ہو گئی، یہاں مجھے پانی ملنے کی توقع تھی، مگر کھیت خشک تھے اور کھیتوں کے ساتھ جو نالا جا رہا تھا وہ بھی سوکھا ہوا تھا۔ کھیتوں میں فصل پک کر تیار تھی۔ خدا جانے یہ کس چیز کے کھیت تھے۔ فصل کی آڑ لیتا میں ایک جگہ درختوں میں آیا تو وہاں اندھیرے میں چھوٹے سے تالاب کا پانی چمک رہا تھا۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ وہاں کوئی اور نہیں ہے تو تالاب کی سیڑھیاں اتر کر پانی کی سطح کے پاس پتھر کے زینے پر بیٹھ گیا۔ بھارت کے صوبے مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش اور بنگال وغیرہ میں اس قسم کے تالاب گاؤں کے باہر بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ڈھول ڈنگر پانی پیتے ہیں۔ عورتیں کپڑے دھوتی ہیں اور گھروں میں استعمال کرنے کے لیے بھی پانی یہیں سے بھر کر لے جاتی ہیں۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پانی میں بھگویا اور اپنے چہرے پر رگڑنے لگا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ چہرے کی سیاہی کافی حد تک دور ہو چکی ہے تو میں نے رومال کو اپنے چمڑے کے تھیلے میں ڈال لیا اور اٹھ کر درختوں کے نیچے آ گئے۔ یہاں تھیلے کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر گھاس پھوس ڈالی اور آگے چل دیا۔ اس وقت میرا ٹارگٹ شہر کا بھنڈی بازار تھا، جہاں پہنچ کر مجھے سب سے پہلے اپنے وہاں کے ایجنٹ ساتھی کی خیر و عافیت دریافت کرنی تھی اور اس سے مل کر کوئی نئی حکمت عملی وضع کرنی تھی۔ اس کی زندگی کے بارے میں بھی پورا یقین نہیں تھا کیونکہ میں اسے اپنی مشن پر روانہ ہونے سے پہلے تہہ خانے میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ ممکن تھا اس نے تہہ خانے میں خود کو گولی مار لی ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی وجہ سے وہاں سے پہلے ہی نکل چکا ہو۔ اس زمن میں صورتحال واضح نہیں تھی۔ میرا بھنڈی بازار جانا ضروری تھا مگر اس میں بھی بے حد احتیاط کی ضرورت تھی۔ صرف اپنے دوسرے نوجوان ساتھی ایجنٹ کی خودکشی کر لینے سے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے پستول سے اپنی کھوپڑی اڑا کر میرے راستے کو صاف کر دیا تھا کیونکہ صرف وہی ایک ایسا گواہ تھا جو ملٹری پولیس کے تشدد سے بوکھلا کر میرے بارے میں سب کچھ بتا سکتا تھا۔ میں نے چلتے چلتے اپنی پتلون کی پچھلی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ میری جیب میں کچھ کرنسی نوٹ تھے، یہ 6-7 نوٹ تھے۔ اس پر لکھے ہوئے ہندی اور انگریزی کے حروف نہ پڑھ سکے۔ سائز ہی سے معلوم کر لیا کہ یہ 10-10 روپے کے نوٹ ہیں۔ میں نے انہیں واپس جیب میں ٹھونس لیا۔ چاقو میری پتلون کی دوسری یکمی پاکٹ میں تھا۔ یہ چاقو میں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ سڑک کی بتیاں روشن تھیں، سڑک ابھی دور تھی۔
میں ایک کھیت کے کنارے بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ مجھے اس وقت پونا ریلوے اسٹیشن پر جانا چاہیے یا نہیں۔ دن کی روشنی میں ویسے بھی ہم لوگوں کے لیے طرح طرح کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، اور اس لمحے جب کہ ملٹری پولیس نے رات کو چھاپا مار کر غیر ملکی جاسوس کو برآمد کیا تھا، خطرات مزید بڑھ گئے تھے۔ میں کوئی 5-7 منٹ تک کھیت کی سینٹ پر اندھیرے میں بیٹھا غور کرتا رہا۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے راتوں رات اس شہر سے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نسبتاً محفوظ طریقہ ریل کا سفر ہی تھا، کیونکہ ریل گاڑی میں بسوں اور گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کھیتوں سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ یہ پکی سڑک تھی، 2 رویہ بجلی کے کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ میں نے اپنا رخ پونا شہر کی طرف کر لیا۔ ایک ٹرک پیچھے سے آ کر آگے نکل گیا۔ میں سڑک سے ہٹ کر چل رہا تھا۔ کھمبے کی روشنی میں آ کر میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے ہاتھوں پر ہلکی ہلکی سیاہی ابھی تک باقی تھی۔ آنکھیں ٹیڑھی کر کے چہرے کو بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ چہرے پر بھی مجھے پھیکی پھیکی سیاہی دکھائی دی، یوں میں اپنے لباس اور مدم سیاہی کے دھبوں کی وجہ سے کسی کارخانے کا مزدور لگ رہا تھا۔ یہ بات میرے حق میں اچھی تھی، میں کسی کے پوچھنے پر یہ کہہ سکتا تھا کہ کارخانے سے رات کی شفٹ لگا کر واپس آ رہا ہوں۔ آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ رات کے 2 یا 2:30 بج رہے ہوں گے۔ رات کی شفٹ عام طور پر کارخانوں میں 4 بجے ختم ہوتی ہے۔ میں چلتا گیا۔ میرا یوں پیدل چلنا ٹھیک نہیں تھا۔ گشت کرتی پولیس مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ میں کس کارخانے میں کام کرتا ہوں۔ مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ ضرور یہی محسوس ہوا کہ کسی ٹرک یا گاڑی میں لفٹ لے لیجیے۔ گاڑی ابھی تک کوئی نہیں گزری تھی۔ ایک ٹرک آتا دکھائی دیا، مگر ٹرک روکے بغیر آگے نکل گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ میں کسی قسم کے سوال جواب سے بچنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا ٹرک میں کوئی پولیس والا ہی بیٹھا ہوا ہوتا۔ انہی خیالات میں الجھا میں سڑک پر شہر کی جانب چلا جا رہا تھا۔ سڑک پر دور مجھے وہی ٹرک کھڑا نظر آیا، تھوڑی دیر پہلے میرے قریب سے گزرا تھا۔ میں رک گیا۔ مجھے پولیس کے 2 سپاہی نظر آ گئے تھے۔ ضرور یہاں کوئی چیک پوسٹ تھی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں ملٹری پولیس نے غیر ملکی ایجنٹوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا۔ اگرچہ وہاں ملٹری پولیس کا کوئی سپاہی نہیں تھا، کیونکہ مہاراشٹر کی پولیس کی مخصوص اونچی دیوار کی پگڑیاں میں نے دور سے ہی دیکھ لی تھی۔ سول پولیس بھی میرے لیے زبردست پریشانیاں پیدا کر سکتی تھی۔ میں وہیں سے الٹے پاؤں واپس مڑ گیا۔ اب میں سڑک سے اتر کر پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ میں اپنے اور پولیس کی چیکنگ پوسٹ کے درمیان کافی فاصلہ ڈال دینا چاہتا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد میں سڑک عبور کی اور دوسری طرف جو میدان اور درخت تھے اس جانب روانہ ہو گیا۔ میں سڑک کی دوسری جانب سے ریلوے اسٹیشن پہنچنا چاہتا تھا۔ دور کسی کوٹھی میں سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میرا رخ شہر کی جانب تھا۔ اس کی روشنیاں اب قریب آ رہی تھی۔ میدانوں، کھیتوں اور ایک کھیل کے گراؤنڈ کو پار کرنے کے بعد میں شہر کی ایک پکی اور سنسان سڑک پر آ گیا۔ یہاں کافی روشنی تھی۔ سڑک کے پار اونچی اونچی عمارتوں میں روشنیاں بجھی ہوئی تھیں۔ سڑک پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مرکری لائٹس روشن تھی۔ مجھے رکشے کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں رک گیا۔ شہر کی اونچی عمارتوں کی طرف سے ایک رکشہ چلا رہا تھا۔ اس کی بتی روشن تھی۔ میں نے ہاتھ دیا، وہ رک گیا۔ رکشہ خالی تھا۔ میں اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو ریلوے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ رکشے والے نے رکشے کو وہیں سے گھمایا اور خالی سڑکوں پر رکشے کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا۔ رکشے کا شور اتنا تھا کہ میں ڈرائیور سے بمبئی جانے والی گاڑی کے بارے میں بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ رکشہ کئی سڑکوں سے ہوتا ہوا کوئی 15 منٹ کے بعد پونا اسٹیشن کی جگمگاتی ہوئی عالی شان عمارت کی پورچ میں جا کر رک گیا۔ اسٹیشن پر وہ رش نہیں تھا جو دن کے وقت دیکھنے میں آتا تھا۔ پھر بھی کچھ مسافر اسٹیشن سے نکل رہے تھے اور کچھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں رکشے سے اتر کر سیدھا اس جنگلے کی طرف گیا جہاں ٹکٹ دینے والی کھڑکیاں بنی تھیں۔ یہ شیشے کی کھڑکیاں تھیں، اوپر مرہٹی اور انگریزی میں ٹکٹ ونڈوز لکھا تھا۔ وہاں کوئی رش نہیں تھا۔ میں جنگلے کے پاس جا کر رک گیا۔ مجھے ایک کالا بوڑھا آدمی نظر آیا جس نے گلے میں پان بیڑی کا چھوٹا سا چھابا لٹکا رکھا تھا۔ میں نے جیب سے کرنسی نوٹ نکال لیے۔ یہ واقعی 10-10 کے 7 نوٹ تھے۔ میں نے پان بیڑی والے بوڑھے سے ایک بنڈل بیڑی کا خریدا۔ میں اپنے آپ کو مل مزدور ہی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بمبئی کی طرف گاڑی کب جاتی ہے؟ اس نے ریزگاری گن کر میرے حوالے کی اور کہا، بابو بمبئی والی گاڑی تو چلی گئی، اب صبح 6 بجے امریلی سے گاڑی آئے گی، اس میں بیٹھ کر بمبئی چلے جانا۔ یہ ایک نیا مسئلہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے کم از کم 4 گھنٹے ریلوے اسٹیشن پر گزارنے تھے۔ اس دوران میں نے 2 سول پولیس کے سپاہیوں اور ایک ملٹری پولیس کے باوردی جوان کو دیکھ لیا تھا جو پلیٹ فارم والے گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ یہ میرے لیے 3 بلائیں تھیں۔ میں 3rd کلاس والی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ بمبئی کا 3rd کلاس کا ایک ٹکٹ لے کر جیب میں ڈالا۔
वहीं खड़े खड़े मजदूरों की तरह बेड़ी सुलगा कर बुझी हुई तीली का दूसरा सिरा कान में डालकर घुमाया और बज़ाहिर मज़े से बेड़ी की कस लगाता मुसाफिर खाने की तरफ चल पड़ा। मुसाफिर खाने में औरतें, बच्चे और मर्द सो रहे थे। जो जाग रहे थे वो टोलियों की शक्ल में बैठे बीड़ी सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। मैं भी खामोशी से एक तरफ फर्श पर आहिनी छत के गार्ड से टेक लगाकर बैठ गया। मैं मुसाफिरों की एक और टोली की ओट में था, मगर इनके सिरों के ऊपर से कुछ फासले पर गेट के बाहर खड़े सिपाहियों को देख सकता था। किसी न किसी तरह मैंने सुबह के 6 बजा ही दी। रात भर का जागा हुआ था। मुसाफिर खाने में बैठे बैठे कई बार ऊँगा, मगर होशियार हो जाता। गाड़ी में बड़ा रश था, मैं ऐसा ही चाहता था। इस रश में घुस कर बैठ गया। ट्रेन चली तो खुदा का शुक्र अदा किया। पैसेंजर ट्रेन पूना से बम्बई 1.25 घंटे में पहुंची। मैं पहले डब्बे में ऊँगता रहा, फिर अच्छा मौका देखकर सो गया। आँख इस वक्त खुली जब ट्रेन बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर रुकी हुई थी और अक्सर मुसाफिर डब्बे से निकल गए थे। मैं आंखें मलता हुआ उठा और ट्रेन से निकलकर सीधा दूसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में घुस गया। बाथरूम में जाकर सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखी। मेरा चेहरा पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा स्याही फैली हुई थी। मैंने वहीं साबुन से अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर तौलिए से चेहरे और बाजुओं को साफ किया। प्लेटफॉर्म पर आकर चाय के साथ मक्खन लगे बन का नाश्ता किया। बेड़ी सुलगाई और माहौल का जायजा लेने लगा। स्टेशन पर बहुत रौनक थी। इनमें पुलिस के आदमी भी थे। मैं बज़ाहिर बेनियाजी से चलता 3rd क्लास के गेट पर टिकट दिखाकर बाहर निकल गया। जब तक मैं रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर लेमिंगटन रोड पर नहीं पहुंचा, यही धड़का लगा रहा कि अभी पीछे से आकर कोई ना कोई मुझे दबोच लेगा। अब मसला अपने एजेंट से मिलने या इसका हाल दरियाफ्त करने के लिए भिंडी बाजार जाने का था। अगर वो जिंदा था तो वही मुझे आगे गाइड कर सकता था, और अगर मर चुका था तो फिर मुझे वहीं से वापस श्रीनगर रवाना हो जाना था। एक मुश्किल ये भी थी कि मेरा ब्रीफकेस, जिसमें मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड और दूसरे ज़रूरी मगर बेज़रर कागजात और डायरी वगैरह रखी थी, वो भी इस भिंडी बाज़ार वाले एजेंट के पास ही थी। इसमें मेरे 600 के करीब रुपए भी थे। ये मेरा श्रीनगर जाने के लिए हवाई जहाज़ का किराया था। मुझे बार बार अपने साथी एजेंट, खूबसूरत कश्मीरी नौजवान का ख्याल आ रहा था जो पाकिस्तान की हुर्मत पर कुर्बान हो गया था। अगर वो ज़िंदा रहता और मिलिट्री पुलिस इससे मेरे बारे में मालूमात हासिल करने में कामयाब हो जाती, तो ना सिर्फ ये कि मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ती, बल्कि वतन अजीज़ के इस्तेहकाम की खातिर जो अहम राज मुझे मालूम करने थे, इसका मिशन भी वक्ती तौर पर खटाई में पड़ जाता। मैंने सोच लिया था कि श्रीनगर पहुंचकर बहादुर कश्मीरी नौजवान के घर हरगिज़ नहीं जाऊंगा। मैं इसके घर वालों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। यही सोचते मैं लेमिंगटन रोड पर मजवा सिनेमा के पास पहुंचकर रुक गया। मैंने पैदल फुटपाथ पर काफ़ी फासला तय कर लिया था। बम्बई में सुबह के 8:30 बज चुके थे। सड़कों पर दिन निकलते ही रश हो गया था। मेरा भिंडी बाज़ार अपने एजेंट की दुकान पर जाना बहुत ज़रूरी था। इसमें ख़तरा भी था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुखबरी किसने की थी। ये भी हो सकता था कि मिलिट्री पुलिस ने पहले अपने भिंडी बाज़ार वाले एजेंट की दुकान पर छापा मारकर इसे गिरफ्तार किया और इसके बाद इसी के बताने पर कान की सुरंग में हल्ला बोल दिया। ऐसी सूरत में यकीनी बात थी कि भिंडी बाज़ार में अपने एजेंट की दुकान के बाहर CID के आदमी सफ़ेद कपड़ों में छुपकर निगरानी कर रहे होंगे। इन तमाम खदशात को जहन में रखकर मैं रक्शे में सवार हुआ भिंडी बाज़ार के नाके पर उतर पड़ा। पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मेरी शक्ल से वाकिफ़ नहीं थे। हाँ, अगर इंटेलिजेंस वालों ने अपने अधेड़ उम्र एजेंट को पकड़ रखा है तो वो मेरी निशानदेही कर सकता है। चुनाचा मैं बेहद मोहतात होकर भिंडी बाज़ार में दाखिल हो गया। बाज़ार की अक्सर दुकानें बंद थी। सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट, सब्ज़ी, बेकरी या बार वालों की दुकानें ही खुली थी। बम्बई में चाय की दुकानों या छोटे छोटे चाय खानों को बार कहते हैं, और जो लड़के दुकानों पर चाय की गिलास लेकर जाते हैं उन्हें बार वाला कहा जाता है। कपड़े और अनाज, दूसरी मसनूआत की थोक और परचून दुकानें अभी तक बंद थी। एक गली के नुक्कड़ पर रेडी वाला नारियल पानी बेच रहा था। मैं वहाँ रुककर पानी पीने लगा। मेरी नज़रें वहाँ से तकरीबन 150 कदम के फासले पर अपने एजेंट की दुकान पर थी जो बंद थी। मुमकिन है वो भी दुकान देर से खोलता हो। दुकान के बाजू में वो गली जाती थी जिसमें हमारे एजेंट का वो छोटा सा गोदाम था, जहाँ मैंने एक रात बसर की थी और जहाँ मेरा ब्रीफकेस और ठंडी कमीज़, पतलून और चमड़े के जूते पड़े थे। मैंने बाज़ारों का चारों तरफ से गौर से जायज़ा लिया। बज़ाहिर मुझे वहाँ कोई ऐसा आदमी दिखाई न दिया जिस पर शक हो सकता था कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। इंटेलिजेंस के आदमी को मेरी आंखें 90% कामयाबी से पहचान लेती थी। जिस तरह हमारा इनकी निगाहों से छुपना मुश्किल था, इस तरह वो भी हमसे नहीं छुप सकते थे। फिर भी मुझसे गलती हो सकती थी। मैं गली में जाने से पहले अपनी पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहता था। मैं बड़े आराम से पानी पी रहा था जब मेरे दिल ने मुझे यकीन दिलाया कि वहाँ कोई मशकूक आदमी नहीं है
اور مجھے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنا چاہیے، تو میں نے ریڑھی والے کو پیسے دیے، بیڑی سلگائی اور مزے مزے سے کش لگاتا سڑک پر چل پڑا۔ رخ ایجنٹ کی دکان کی طرف تھا جو سڑک کی دوسری جانب تھا۔ اس دکان کے سامنے پہنچ کر میں نے جان بوجھ کر سلگتی ہوئی بیڑی نیچے گرا دی۔ اسے اٹھانے کے لیے رکا، جھک کر بیڑی کو سڑک پر سے اٹھایا، اسے پھونک ماری اور پھر سر جھٹک کر اسے دوبارہ سڑک پر پھینک دی۔ اتنے عرصے میں میں نے گلی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ بالکل خالی تھی۔ یہ گلی ایجنٹ کی دکان کے بازو میں تھی اور جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ اس گلی میں کاروباری لوگوں کے 4-6 گودام ہی تھے جن پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ایجنٹ کی دکان بند تھی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سڑک پار کر لی اور گلی میں داخل ہو گیا۔ اپنے ایجنٹ کے گودام پر بھی تالا لگا تھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے پاؤں بوجھل ہو گئے۔ مجھے یہاں سے واپس جانا تھا۔ ممکن ہے باہری انٹیلیجنس کے لوگ جیپوں میں پستول لیے میرا انتظار کر رہے ہوں اور سڑک پر آتے ہی مجھے دبوچ لیں۔ میں اپنے ایجنٹ کے گودام کے پاس جانے کے بجائے سامنے والے گودام کے بند دروازے پر آ کر رک گیا۔ تالے کو غور سے دیکھا۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنے ایجنٹ نہیں بلکہ کسی دوسرے سیٹ کے گودام کو دیکھنے آیا ہوں۔ پھر پلٹ کر گلی کے سرے پر نظر۔ بازار میں لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چاقو اکبی پاکٹ سے نکال کر پہلو والی جیب میں رکھ لی۔ میں صرف ایک ایجنٹ ہی نہیں تھا، کمانڈو بھی تھا، اور کمانڈو دشمن کے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو مار کر مرتا ہے۔ کمانڈو کو زیر کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ مجھے بازار کی جانب سے ایک آدمی منہ سر سفید چادر میں لپیٹے گلی میں داخل ہوتا نظر آیا۔ میں نے اپنا منہ دوسرے مقفل گودام کی طرف کر لیا اور جب وہ آدمی میرے پیچھے آن پہنچا تو پلٹ کر پوچھا، سیٹ کا گودام کب کھلے گا؟ اب میں نے اس آدمی کو پہچان لیا تھا۔ وہ ہمارا ادھیڑوں میں ایجنٹ تھا جس نے مجھے اور میرے شہید کشمیری ساتھی کو شیواجی ٹریننگ سینٹر والے مشن کی طرف پونا روانہ کیا تھا۔ اس نے گودام کا تالا کھولتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، جلدی سے اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ ہی گودام میں داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگائی اور چادر چہرے سے اتار کر کاندھے پر ڈالی۔ حالات خراب ہو گئے ہیں۔ مخبر پونا میں تھے جس نے مخبری کی اور چھاپا ڈلوایا۔ میں حیران ہوں کہ تم کیسے بچ گئے؟ تم اس وقت کہاں تھے؟ میں نے اپنے ایجنٹ کو شروع سے آخر تک مختصر الفاظ میں ساری کہانی بیان کر دی اور مجھے کوٹری میں لے گیا جہاں میرا بریف کیس اور کپڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ انہیں محفوظ جگہ پہنچا دیا گیا ہے۔ پھر کہنے لگا، ہمارا پونا والا آدمی وہیں سرنگ میں گولی لگنے سے مر گیا تھا اور تمہارے کشمیری ساتھی نے بڑی عقل مندی اور بروقت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے خودکشی کر لی۔ میں اسے سلام کرتا ہوں۔ اگرچہ میرا پونا والا آدمی سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا، ہم ایک دوسرے سے یہاں کبھی نہیں ملے تھے، پھر بھی خطرہ تھا کہ میری دکان کی نگرانی نہ کی جا رہی ہو۔ اب تم یہاں آ گئے ہو تو یہاں سے ابھی باہر مت نکلنا۔ تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بظاہر مجھے کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا، میں لوہے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں میرے چہرے پر جما دی اور بولا، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا، میں تمہیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتا۔ تمہیں پیچھے اپنے باس سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ اس نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے وائرلیس سیٹ کی سہولت مل سکتی ہے، جس پر اس نے کہا، میں تمہیں ایسی کوئی سہولت مہیا نہیں کر سکتا، بلکہ میں چاہوں گا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہاری موجودگی میرے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ میں واپس سری نگر ہی جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے اپنا بریف کیس اور کپڑے مانگے۔ گودام کے کونے میں بڑا کاٹ کبار پڑا تھا۔ اس نے مجھے خالی کھوکھے میں سے میرا بریف کیس اور پتلون وغیرہ نکال کر دے دی۔ میں نے وہیں اپنا لباس تبدیل کیا۔ مدم بلب کی روشنی میں بریف کیس میں سے 400 روپے نکال کر اسے دیے اور کہا کہ مجھے بمبئی سے سری نگر تک کا ہوائی جہاز کا ایک ٹکٹ منگوا دیں۔ پیسے لے کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور مجھے کوٹری میں خاموشی سے پڑے رہنے کی ہدایت کر کے چلا گیا۔ کوئی 3 گھنٹے بعد واپس آیا تو اس نے مجھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیا اور کہا کہ فلائٹ 1:15 پر جائے گی۔ اس وقت 12:30 بج رہے تھے۔ کپڑے وغیرہ پہن کر میں بالکل تیار ہو گیا۔ وہ باہر گلی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، اب تم نکل سکتے ہو۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور خاموشی سے گودام سے نکل کر گلی میں سے گزرتا ہوا بازار میں آ گیا۔ وہاں سے رکشہ پکڑا اور 2-3 بازاروں میں سے گزرنے کے بعد رکشہ چھوڑ دیے۔ پھر ایک ٹیکسی پکڑی اور اس سے کہا کہ جتنی تیزی سے چل سکتے ہو ایئرپورٹ چلو، میں تمہیں 100 روپے دوں گا۔ ٹیکسی والے نے 20 منٹ میں مجھے ایئرپورٹ پر پہنچا دیا۔ بریف کیس کی رسمی چیکنگ کے بعد میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں بڑا عمدہ سگریٹ پی رہا تھا۔ نگاہیں مسلسل ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ خطرے کی ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک وقت پر جہاز سانتا کروز کے ایئرپورٹ سے پرواز کر گیا۔ کھانا جہاز میں ہی کھایا۔ سری نگر پہنچا تو بادل چھا رہے تھے۔ ہوائی اڈے سے سیدھا اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ مینیجر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، گلمرگ کی سیر کیسی رہی؟ میں نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، بس زکام ہو گیا ہے، وہاں بہت ٹھنڈ تھی۔
اس نے مجھے 2 خط دیے، آپ کی ڈاک آئی تھی سر۔ دونوں خط میری منگیتر سجاتا کے تھے۔ اس نے پہلے تو سخت گلہ کیا تھا کہ میری طرف سے اسے کوئی خط نہیں لکھا گیا، فون بھی میں نے نہیں کیا، اور پھر لکھا تھا کہ میں ماتا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں واپس آ جاؤں۔ اب میرا سری نگر میں کوئی کام نہیں تھا، چنانچہ اسی روز مجھے شام کی فلائٹ میں جگہ مل گئی۔ رات ہو چکی تھی جب دلی پہنچا، اپنے موتی نگر والے چھوٹے سے بنگلہ نما مکان میں پہنچا تو نوکرانی نے بتایا کہ ماتا جی کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ اسپتال میں ہے۔ میں نے بظاہر پریشانی کا اظہار کیا اور گاڑی نکال کر سیدھا اسپتال جا پہنچا۔ وہاں سجاتا کرشنا کماری، سجاتا کے ماتا پتا کرشنا کماری کا جوہری خامند، کرشنا کماری کے ساس اور سسر بھی موجود تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ بوڑھی عورت مرنے والی ہے۔ میں نے ایسی اداکاری شروع کر دی جو مجھے اس وقت کرنی چاہیے تھی۔ ماتا جی پر 2 روز پہلے دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور وہ تب سے بے ہوش پڑی تھی۔ اسی رات ماتا جی پر لوگ سدھار گئی۔ میں ان کی لاش سے لپٹ کر روتا رہا، میں جھوٹے آنسو بہا رہا تھا، اداکاری کر رہا تھا، جبکہ میری ماتا کی بیٹی یعنی میری بہن کرشنا کماری سچی آنسو بہا رہی تھی۔ بمبئی سے میرے چچا درگا پرساد بھی آ گئے۔ پچھلے سال سے وہ اپنا کاروبار ناگپور لے گئے تھے۔ کریا کرم پر عجیب عجیب رسمیں ادا کی گئی۔ انتم سنسکار کا وقت آیا تو میرا سر ایک بار پھر موڑ دیا گیا۔ ماتا جی کی لاش چتا پر پڑی تھی، ان کا سارا جسم گھی میں تر لکڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے چتا کو آگ دکھانے کے لیے کہا گیا۔ میں نے چتا کو آگ لگاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، عظیم خاتون، اگر مرنے کے بعد تجھے میرے راز کا پتہ چل گیا ہے اور تو میری اصلی حیثیت کو پہچان گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں نے تجھے کوئی دکھ نہیں دیا۔ تیرے مرے ہوئے بیٹے کو پھر سے زندہ کر کے تجھے بیٹے کا پیار دیا ہے۔ مجھے تسلی ہے کہ تو اگر میرا راز جان گئی ہے تو کسی کو بتا نہیں سکے گی، تو جہاں بھی رہے خوش رہے۔ تو دوستو، اگلی کیس سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔